السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک ہماری بہن ہے گل افشا جو میرٹھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ میری شادی کے 22 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے، یعنی 22 سال کے بعد میں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اور انہوں نے مجھے یہ وظیفہ آپ لوگوں تک پہنچانے کا حکم بھی دیا، کہا کہ آپ اپنے چینل کے ذریعے سے ان تمام بہنوں تک یہ پیغام پہنچا دیں جن میری بہنوں کے شادی کے کئی سالوں کے بعد بھی اولاد نہیں ہے، تو وہ اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ نے مجھے 22 سال بعد بیٹی کی رحمت سے نوازا ہے۔ تو وہ بہنیں میری جو یہ سوچتی ہیں شادی کو 2 سال ہو گیا، 1 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، بڑی دوائیاں کھا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، مطلب طرح کے نازیب کلمات اپنی زبان سے بولنے لگتے ہیں، تو ان کو ہماری اس بہن سے درس لینا چاہیے کہ جس نے 22 سال اللہ تبارک و تعالی سے امید اور آس کو نہیں توڑا، لگائے رہی قرآن مجید کی تلاوتیں، دعائیہ کلمات جو بتاتے رہے وہ پڑھتی رہیں، تو اللہ کریم نے انہیں دیکھیں 22 سال بعد ہی دیا، لیکن اپنی نعمت سے، اپنی رحمت سے ضرور نواز دیا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی اولاد کی حاجت ہے، شادی کے کئی سال بعد اگر آپ کو اولاد نہیں ہوئی ہے، تو اپنی تمام بہنوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، دیکھو اللہ کریم کو کبھی نازیب کلمات سے مت بولنا، مت پکارنا، کیونکہ اس کے یہاں دیر تو ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی آپ مایوس مت ہونا، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ 22 سال جس کی شادی کو ہو گئے ہوں، اس نے کہاں کیا سوچا ہوگا کہ مجھے اب اولاد ہوگی؟ اس نے تو بس یہی سوچا ہوگا ہونی ہوتی تو اب تک ہو جاتی، اب اولاد نہیں ہوگی۔ لیکن 22 سال کے بعد اللہ نے جب اسے اولاد جیسی خوشخبری دی ہے، تو واقعی میں دیکھیں اللہ کریم کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا ہے۔ آپ اللہ سے لو لگائیں، مانگیں، اور میں یہ عمل اپنی بہن کا جو میری بہن نے بتایا ہے یہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ اس عمل کو ذرا غور سے سن لیں اور اس عمل پر آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی چند روز کے اندر اللہ کریم آپ کو بہت یعنی اولاد کی نعمت سے بہت جلد خوشخبری آپ کو ملنے والی ہے، جس رپورٹ کو نگیٹو دیکھتے دیکھتے آپ کی آنکھیں پریشان ہیں، انشاءاللہ تعالی ان آنکھوں کو سکون بھی ملے گا اور بہت جلد آپ کی رپورٹ پازیٹیو آنے والی ہے۔ اللہ کریم آپ کو خوشخبری سے نوازنے والا ہے۔ میری بہنوں، اگر اللہ نے ابھی اولاد نہیں دی ہے تو آپ اس عمل کو لازمی کر لیں، ضرور کر لیں۔ سورہ فاتحہ کا بڑا پیارا سا عمل ہے۔ آپ کو بہت ساری بہنیں ہماری سوچتی ہیں کہ ہم سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم کیسے پڑھیں، کیا پڑھیں؟ تو سورہ فاتحہ تو آپ سب کو یاد ہی ہے، آپ مجھے امید ہے اس کو آپ ضرور پڑھ لیں گی۔ آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، آپ ذرا غور سے اس عمل کو سن لیجئے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کوئی میٹھی چیز آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے، مثلا چینی وغیرہ، گڑ وغیرہ، کوئی اور مٹھائی وغیرہ، برفی یا کوئی بھی کسی طریقے کی پاک صاف مٹھائی آپ اپنے سامنے لے لیں، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد میں آپ جو ہے بیٹھ جائیں اور مہینے میں کسی بھی دن آپ یہ عمل کر لیں۔ سب سے اول میں آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد میں اس سے بھی پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے، اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھنے کے بعد میں آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یعنی میم کو الحمد میں ملا کر کے آپ کو پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ایسے نہیں، میم کو الحمد میں ملانا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس طریقے سے 7 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کی ایک تسبیح پڑھنا ہے، یعنی 100 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو، اس کو آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس میٹھی چیز پر دم کر دینا جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ نے اس میٹھی چیز کا کرنا کیا ہے، جو بھی چیزیں، اگر گڑ ہے تو آپ اس کی کافی چائے بنا سکتی ہیں،
یا چینی ہے تو آپ اس کی کافی چائے وغیرہ، کوئی میٹھے چاول وغیرہ، میٹھی چیز وغیرہ بنا سکتی ہیں۔ یا آپ نے مارکیٹ سے بازار سے خریدا ہے کوئی میٹھا سامان، تو آپ نے اس میں سے کرنا کیا ہے، آپ وہ اتنا سامان لے لیں کہ اس میں سے آدھا حصہ شوہر اور بیوی شام کو تناول فرمائیں گے اور مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے اور اس میٹھی چیز کو تناول فرما لیں گے۔ اس کے بعد میں بستر پر پہنچیں گے، وظیفہ جوزیت یعنی ہم بستر ہو جانا ہے، اور ہم بستر ہونے کے بعد صبح غسل کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد نماز فجر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں اس میں سے جو آدھا میٹھا یا فیس وغیرہ رہ گیا ہے وہ دونوں نے صبح میں اٹھ کر تناول کر لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے اگلے دن شام کو پھر یہ عمل کرنا ہے، یعنی آپ نے ریگولر 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا اللہ کریم 3 دن کی اس عمل کی برکت سے آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ یقیناً بہت مجرب عمل ہے، سورہ فاتحہ کا لازمی کرنا۔ اللہ کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ کسی بہن کو دعاؤں کی حاجت ہو تو وہ اپنا نام بھی کمنٹ میں شیئر کر سکتی ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نام لے کر دعا کرائیں گے۔ خدا حافظ۔